شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک مرید نے صرف ایک لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی، جو نہ کوئی قرآن نہ کوئی حدیث نہ کوئی ایسا معاملہ، ایک مستحب، وہ بھی ان کا خود کا گھڑا ہوا مستحب، تو کہتے ہیں جی مرید کو انہوں نے نگاہ مار کے جلا کے راکھ کر دیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں کے اوپر 302 کا مقدمہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے مرید کو قتل کیا، اور ان مریدوں کو جو بےچارے اپنا ایمان بچانے کے لیے وہاں آئے تھے، ایمان سے بھی گئے اور جان سے بھی گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آخر تم اولیاء اللہ کے اتنے مخالف کیوں ہو، اور بالخصوص حضور غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اتنا بغض اور عناد کہ تمہیں ایک لمحے کے لیے غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوئی بھی بات ہضم نہیں ہوتی، اور انہی باتوں میں سے ایک بات کو تم نے پھر ٹارگٹ کیا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ آپ نے قتل کیا اور ان کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو میں یہ تمہیں ایک آسان مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ مجھے بتاؤ، اگر تمہاری اکیڈمی میں تمہارا لیکچر چل رہا ہو اور تمہارے لیکچر کے دوران تمہارا کوئی اسٹوڈنٹ تمہارے ایسے خلاف ورزی کا کام کر دیتا ہے جو تمہارے مزاج کے خلاف ہو، اور تم جلال میں اسے دیکھتے ہو اور وہ تمہارے جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے مر جاتا ہے، اور پھر پولیس آ کے تم پر قتل کا مقدمہ درج کرتی ہے کہ تم نے اسے مارا ہے اور تم قاتل ہو، تو وہاں تم کیا جواب دو گے؟ کہ میں ہرگز قاتل نہیں ہوں، اس لیے کیونکہ اس میں میری کیا غلطی کہ یہ میرے جلال کی تاب نہ لا سکا، اس میں میری کیا غلطی کہ میرا دیکھنا یہ برداشت نہ کر سکا، میں ہرگز قاتل نہیں ہوں، اس لیے کیونکہ میری نیت اس کو قتل کرنے کی نہ تھی، میں تو صرف اس کو ادب سکھانا چاہتا تھا کہ تادیباً میں نے اس کو غصے کی نگاہ سے دیکھا اور یہ میرے جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ تو یہاں پر بھی پورا کا پورا معاملہ یہی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید کی طرف آپ کا دیکھنا یہ صرف اور صرف اس کو ادب سکھانے کے لیے تھا، نہ کہ اس کو قتل کرنے کے لیے۔ اب مجھے بیان کرو کہ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جلال اور ان کی نگاہوں کی طاقت کی تاب وہ نہ لاتے ہوئے مر گیا، تو اس میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کیا غلطی جو تم نے یہ جملہ کہا اور یہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے قتل کر دیا، انہوں نے بسم کر دیا، انہوں نے راکھ کر دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کو؟ تو کیا نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے کسی بھی مرید کو جان پوچھ کر قتل نہیں کریں گے، آپ نے صرف جلال کی طرف جلال والی نگاہوں سے دیکھا۔ اب یہ تو سامنے والے کی کمزوری اتنی ہے کہ ایک ولی کی طاقت کی نگاہوں کی طاقت کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا، اور تم نے اس کو یہ نام دے دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کو قتل کیا ہے۔ یہ تو ایک تمہاری مثال تھی جو میں نے تمہارے لوگوں کو تمہارے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اگر اسی بات کو تم قرآن سے سمجھنا چاہتے ہو تو 20واں پارہ سورۃ القصص آیت نمبر 15 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَزَّقَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ موجود ہے کہ جب آپ نے قبطی کو ایک گھوسا مارا تو اللہ نے فرمایا فقضا علیہ، اس کے ایک گھوسے سے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک گھوسے سے اس کا کام تمام ہو گیا، وہ مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جان بوجھ کر اس کو قتل کیا تھا؟ اگر کوئی تمہارے پاس آ کے حضرت موسیٰ کا مخالف اور یہ کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ پر قتل کا مقدمہ درج کیا جائے کہ انہوں نے ایک قبطی کو جان بوجھ کے قتل کر دیا ہے، تو وہاں تم دفاع کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کون سا جملہ ارشاد فرماتے ہو؟ کہو گے کہ بھائی آپ قرآن کی تفسیر اٹھا کے دیکھیں، تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ لم یکن قصدہ القتل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اور یہی مفسرین نے لکھا ہے۔ یہ دیکھیں تفسیر بغوی تمہارے سامنے موجود ہے، حضرت موسیٰ کا قتل کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت موسیٰ کی طاقت کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک گھوسے میں مر گیا، اور پھر اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ قال ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نہیں مارا بلکہ شیطان نے مارا ہے۔ تو جب تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں یہ ساری باتیں سوچ رہے ہو تو یہی باتیں جب ایک اللہ کے ولی کے لیے کی جائیں تو وہاں پر تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، وہاں پر تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں انبیاء علیہ السلام کو طاقت عطا فرماتا ہے، وہاں بخاری کے حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا اللہ اپنے اولیاء کو بھی طاقت عطا فرماتا ہے۔ وہ کیسی طاقت عطا فرماتا ہے کہ ان کے آنکھ بن جاتا ہے، ان کے ہاتھ بن جاتا ہے، ان کے کان بن جاتا ہے، ان کے پاؤں بن جاتا ہے، مطلب کیا ہے ان کے ان تمام اعضاء میں اللہ کی طاقت شامل ہو جاتی ہے۔ تو جب ایک اللہ کا ولی اللہ کی طاقت سے دیکھتا ہے تو یقیناً بعض مرتبہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ مرید اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ اس کے جلال کو اور ان کے دیکھنے کو برداشت نہیں کر سکتا کہ جو وہ اللہ کی طاقت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
تو بات صرف اتنی ہے کہ جہاں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا کیونکہ آپ کا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ تو قبطی ہی اتنا کمزور تھا کہ آپ کے ایک گھوسے کی تاب نہ لا سکا، تو یہاں بھی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضرت غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جان بوجھ کر قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، آپ نے تو صرف ادب سکھانے کے لیے اس کو جلال کی نگاہوں سے دیکھا، اب وہ مرید ہی اتنا کمزور تھا کہ آپ کے جلال کی تاب نہ لا سکا۔ اور یہاں پر دوسری بات یہی جواب قرآن والا بھی دیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا یہ شیطان کا عمل ہے تو ہم یہاں بھی یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ شیطان کا عمل ہو کہ جس کی وجہ سے وہ مرید قتل ہو گیا، لیکن ان تمام باتوں کے بعد صرف ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک ولی کے لیے ایسے جملے کہنا کہ ان کے اوپر قتل کا مقدمہ درج کیا جائے معاذ اللہ، اور ان پر جو ہے وہ قتل کا الزام لگا دینا، ان کو قاتل جو ہے وہ شمار کر دینا، یہ صراحتاً بغض اولیاء ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جس نے اللہ کے اولیاء سے بغض رکھا ان کو لیے یہ اعلان جنگ ہے کہ من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، وہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، یہاں بھی رسوا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہے، کل قیامت میں بھی رسوا ہوگا، اور جو اللہ والوں کا ہو جائے اللہ ان سے محبت بھی کرتا ہے، دونوں جہاں میں ان کو ترقیاں بھی نصیب فرماتا ہے۔ اللہ تم جیسے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پر